تیسری بات پھر آپ سے عرض کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ میزان بینک میں اسلامک بینکنگ میں گاڑی لیز کروانا جائز ہے؟ کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی، اس میں حرج کیا ہے؟ ایک آدمی اگر گاڑی اس لیے لیز کرواتا ہے اپنی ذاتی سہولت کے لیے، وہ تو اس کا حق بنتا ہے۔ 7-8 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کا حق قرار دی، اس کا مکان، اس کی گاڑی، اس کا ایک خادم، اس کے لیے کپڑے، اس کی خوراک، یہ چند ایک بنیادی ضروریات زندگی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو بنیادی ضروریات زندگی میں سے کوئی سہولت میسر نہیں ہے، یہ مسئلہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو مکان میسر نہیں ہے اور کرائے کے مکان پہ رہتا ہے۔ الاشباب والنظائر صاحب بحر الرائے ابن نجیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ قرض کرایہ لینے والا ہر مہینے آ کے بے عزتی کرے گا۔ ایسے شخص کو سود پہ پیسے لے کے اپنا مکان بنانا جائز ہے، اس لیے کہ اپنی عزت نہ بچائے تو کیا کرے؟ فقہا کہتے ہیں کسی کو یہ ڈر ہو کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں وہ آدمی ملے گا جس کا میں نے قرض دینا ہے اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ سود پہ قرض لے کے جان چھوڑے۔ یہ سارے جملے فقہا نے، حنفی فقہا نے کتابوں میں لکھے۔ اسے گاڑی تو اس لیے لیز کروانا چاہتا ہے کہ بنیادی حق ہے۔ بچوں کو کیسے اسکول چھوڑ کے آئے گا؟ آپ عملی زندگی میں آ کے دکھائیں نا کہ ایک آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے، بینک سے بھی وہ نہیں لے رہا، اسلامک بینکنگ کی بات کر رہا ہوں، جیسے لیز کرانا جائز قرار دے رہے ہیں، جائز وہ پہ بسوں پہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے، پھر چھٹی کے وقت بچوں کو لے کے بھی آئے، پھر اپنی جاب بھی کرے۔ گورنمنٹ کے جو اوقات کار مقرر ہیں 9 سے 4 بجے تک، اس میں وہ گورنمنٹ کا پابند ہے، 1 منٹ کی بھی خیانت نہ کرے۔ ہم دیکھیں کہ زندگی کیسے ہو جائے۔ اس لیے اتنی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں شریعت نے چھوٹ دی ہے بس دی ہے، جہاں نہیں دی بس۔ تو اس وجہ سے فقہا نے اس کو جائز رکھا ہے۔ تو اس کا بنیادی ضروریات زندگی میں سے ایک چیز ہے، اس کے لیے درست ہے۔ ان دونوں سوالات کے بعد تیسری بات جو آپ نے کہی نا، دین جس چیز سے ثابت ہوتا ہے نا وہ کتاب اور سنت ہے، اور دین جس چیز سے ثابت ہوتا ہے، جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا فتویٰ ہے۔ دین اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میرے حضرت یہ کرتے تھے اور فلاں کے حضرت یہ کرتے تھے اور فلانی حضرت کا یہ قول ہے۔ دین ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت سے۔ اور اس پہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کیا، انہوں نے کہا قول یوسف و محمد ایجاد حجت، اس دین میں امام یوسف اور امام محمد جیسے مجتہدین کا قول مانا جاتا ہے۔ جنید بغدادی اور شبلی ان کا طرز عمل دلیل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فلاں کیا کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مال مشہور ہے۔ اے حضرت سر آنکھوں پہ آپ کا حضرت کا تقویٰ، لیکن اسے عوام کے لیے آپ فتویٰ بنا کے لوگوں کو عذاب میں مت ڈالیں، آپ نہ کھائیے۔ ہمارے حضرت ہوٹل کا بالکل ٹھیک ہے، ہوٹل کا کھانا ساری زندگی ایک لقمہ نہ چکھی ہے، اور ہوٹل کا کوئی نام لے تو 2 نفل پڑھ کے آپ توبہ کیجئے، مگر لوگوں کو تو نہ کہیے کہ ہوٹل کا کھانا مت کھاؤ۔ یہ کیا بات؟ آپ کو کوئی مرید ہے تو آپ اس پہ پابندی لگائیے۔ یہ جو تم فضول خرچی کرتے ہو نا سرینا اور میریٹ میں جا کے، خبردار رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی اولاد پہ پابندی لگائیے، آپ تربیت کر رہے ہیں کون، لیکن آپ عام عوام کو یہ تنقید کرنا شروع کر دیں تو عام عوام کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ شریعت کے پیروکار ہیں ہمارے حضرت۔ اور حال یہ ہے
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کرتے تھے بوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں کا مال شراب کی تجارت سے آتا ہے اور یہودیوں کا مال عقود فاسدہ سے آتا ہے، یہودیوں کا مال سور اور ان چیزوں سور تو نہیں معاذ اللہ حرام ذرائع سے آتا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کی ہے، اور کسی ایک روایت میں ایسے نہیں کہ جا کے پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، میں نے کھانا کھانا ہے تو پیسوں کی تحقیق کریں۔ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھا ہے مفتی حضرات سے جا کے پوچھ لینا، کسی سے بھی پوچھ لو، قیامت کی صبح تک اس حوالے کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ تمہارا مال کہاں سے آیا، تمہارا پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی بھی تحقیق نہیں۔ ہم نے اپنے مشائخ کو بھی اسی حال میں دیکھا ہے، وہ فقیہ تھے بنیادی طور پر۔ اس لیے ہر آدمی کے مال کو مشکوک بتانا اور لوگوں کو منع کرنا، تو منع کرنے کے لیے آپ اولاد کو منع کیجئے، مریدوں کو منع کیجئے، کسی اور راستے سے منع کیجئے، عام پبلک میں دخل نہ دیجئے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کسی شخص پہ کہ اس کو کوئی شیخ کوئی پیر و مرشد مل جائیں تاکہ وہ اپنے باطن اور اخلاق کی اصلاح کر سکے، اور خدا کا اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کا شیخ مفتی بھی ہو، فقیہ ہو، حالات حاضرہ کو جانتا ہو، تو علم اور تزکیہ دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں نا پھر تنگی نہیں۔ جہاں صرف صوفی ہوتا ہے اور دین کو نہیں سمجھتا، یہ بھی خدا کے دین کو عوام کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور جہاں صرف فقیہ اور مفتی ہوتا ہے جس کا کوئی انسانی اخلاقیات سے تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی دین کو برباد کر دیتا ہے۔ دونوں کو جمع کرنا چاہیے، پھر جا کر کے انسان میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، پبلک کو مانتا ہے۔ اپنی اولاد پہ پابندی لگائیں، بگڑے سمرے آپ کا اپنا مسئلہ، آپ کا اپنا کھاتا، آپ جانے پبلک کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فقہا نے اس کو صاف صاف کیا کہ حضور صلی اللہ یہودیوں کی دعوت، آپ کو کوئی عیسائی دعوت دیتا ہے تو آپ رد کر دیں گے؟ قبول کرنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دی جاتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کی دعوت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت سے جب وہ بیت المقدس شام تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے کرتا پیش کیا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کرتے کو قبول بھی فرمایا اور پہنا بھی، اور پھر اس کرتے کو اتار کے اسے واپس کر دیا، فرمایا میرا کرتا جو ہے نا وہ کھدر کا ہے، پسینہ جذب ہو جاتا ہے اس میں، تمہارا کپڑا ایسے نہیں۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ میں نے وہ پہنا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے نفس میں کبر پیدا ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھنے لگا ہوں عام پبلک سے، تو مجھے ڈر لگا، اللہ کا خوف آیا کہ خدا مجھ سے پوچھے نہیں، تو میں نے اسے واپس کر دیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یا تو تقویٰ تھا اور یا پھر واقعی وہ جذب کی بات تھی جو دنیاوی کاموں میں سے کام ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ واپس کر دیا۔ لیکن اگر حرام ہی تھا عیسائیوں کا مال تو قبول کس نے کرنے کو کہا تھا؟ ان جیسا بڑا فقیہ بھی